بلوچستان ٹریجڈی کو ہم نے تاحال کچھ ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن یقیناً پالیسی ساز سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے، کہیں نہ کچھ سوچا جا رہا ہوگا، کوئی لاہے عمل تیار کیا جا رہا ہوگا۔ خدا ہماری سالمیت کو قائم رکھے اور ہمیں فائٹ بیک کرنے کی توفیق بھی عطا کرے، تاکہ ہم بھی ایک سٹیٹمنٹ دے سکیں کہ وی کین ڈیفینڈ آور سیلف۔ امید ہے اس کے اوپر ضرور عمل درآمد ہوگا بیفور اٹس ٹو لیٹ۔ ویسے نوشکی بلوچستان سے ایک اور اندوناک خبر آئی ہے، فوٹیج دیکھی بہت ہی افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے شہداء کی اور کیفر کردار تک پہنچائے ان ظالموں کو جو فورن پاورز کا، فورن کانسپیریسیز کا فوڈر بنتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے کا ایک دوسرا خطرناک پہلو ہے اور وہ ہے ٹی ٹی پی۔ انہوں نے آپریشن خندق اناؤنس کر دیا ہے، آپریشن خندق انہوں نے اناؤنس کیا، ادھر بی ایل اے نے شور مچایا ہوا ہے۔ ودن 24 آورز انہوں نے وارداتوں کی ایک سینچری مکمل کی ہے۔ یہ نادر ہے خواتین و حضرات، اس طرح کی یہ حرکتیں، یہ وارداتیں پہلے کبھی نہ سنی تھی نہ دیکھ۔ خدا خیر کرے، محسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ حالت جنگ میں ہیں۔ یہ کوئی ایسا ٹیررزم نہیں لگتا، محسوس یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہم پر جنگ مسلط کر دی۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، اور وہ بھی فوراً۔ اب فوراً عام طور پہ آپشن نہیں ہوتا، لوگوں نے تیاری کرنی ہوتی، لاجسٹیکلی بہت کچھ سوچنا دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کے معاملات میں سچویشنز ایسی ہوتی ہیں خواتین و حضرات کہ جو انیشیٹو ہے نا اوفینسو، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر دشمن کے پاس چلا جاتا ہے اور آپ لگاتار ڈیفینسو پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ایک سیٹ بیک ہے، آئی ہوپ اسے اوائڈ کیا جائے، کیونکہ جنہوں نے اوائڈ کرنا ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ سمجھدار، سیانے اور باوسیلہ لوگ۔ آج ان واقعات کو ڈسکس کرتے ہوئے میں ہلکی پھلکی گپ شپ کروں گا، ان پرسیپشنز کا ذکر کروں گا جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا، جن کی وجہ سے ہم پے در پے ناکامیوں کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ اینڈ پہ میں کچھ سولوشنز سجیسٹ کروں گا، اور اگین وہ میں اپنے ویورز کی تسلی، کیونکہ وہ ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ جناب سولوشن کا حصہ بنے، پرابلم کا حصہ تو سارے بنتے ہیں، تو کچھ سولوشنز پہلے بھی بتائے، کچھ ایک آدھ چیز آج بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ نیگیٹو پرسیپشنز جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ریالٹی سے زیادہ خوفناک چیز پرسیپشن ہوتی ہے۔ امپریشن بن جائے، ایک امیج بن جائے کسی شخص کے بارے میں، بن جائے کہ وہ ایک بزدل انسان ہے، بھلے سے وہ بہادری کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کی پرسیپشن یہ بنا دی جاتی ہے، اور پرسیپشنز بنانے کے لیے مختلف ٹولز ہیں، ویلیفیکیشن ہے، اس کی کیریکٹر اسیسینیشن ہے، نیریٹو بلڈنگ ہے، اور نیریٹو بلڈنگ ایسے ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ بزدل بھی مشہور ہو جاتا ہے، کرپٹ بھی اور غدار۔ میری اس ایکسپلینیشن سے ان بہت سوں کا بھلا ہو جائے گا جن کا میں آگے تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ بھئی آپ کے بارے میں جو امیج بن چکا ہے، جو پرسیپشن ہے، جو پبلک پرسیپشن ہے، وہ ایسی ہے، یا تو اپنی اصلاح کرو اور یا پھر صرف نظر کرو۔ جیسے ہماری حکومت کے بارے میں ایک عجیب پرسیپشن قائم ہو چکا ہے کہ یہ پرلے درجے کے کرپٹ اور نااہل لوگوں کا ٹولہ ہے، انتہائی مکار لوگوں کا ٹولہ ہے، جو بوقت ضرورت افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے۔ ان کی ہر تان آج بھی منافع کمانے پر، اختیارات کی تقسیم پر، سیاسی جوڑ توڑ پر اور اپنے مخالف کی بے خنی کرنے پر ٹوٹتی ہے۔ مخالف ظاہر ہے ایک ہی ہے، بدنصیب پارٹی، جس کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے، اور میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اور بھی بہت سے دوست اتفاق کرتے ہیں میرے ساتھ کہ پی ٹی آئی کا وجود ایز اے فل فلیج پولیٹیکل پارٹی میرے جیسے کم نظر کو دکھائی نہیں دیتا۔ زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ محض میتھ ہی نہیں بنی ہوئی، یہ محض الزام ہی نہیں ہے، اس میں بڑی حد تک حقیقت بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، جس بے ایمانی اور ناانصافی کے ساتھ انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے، اس کے بعد تو پروڈکٹ یہی آپ کے سامنے آنا تھا۔ اور ان کی ایک پروڈکشن پہ ذرا غور کیجئے، آج کل جو انہوں نے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیا ہے، سوشل میڈیا میں ولاگرز کا ایک نیا عجیب و غریب سا لشکر، بہت تھوڑی انتہائی محدود ویورشپ والے وہ لوگ جو بیچارے سارا دن محنت کرتے رہتے ہیں، انتہائی کوشش کے باوجود اپنی ویورشپ میں اضافہ نہیں کر سکے، حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ویورشپ میں اضافہ کرنے کی بنیادی چیز ایک تو نیت ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، دوسرا آپ کا پروڈکٹ، آپ کے پاس کانٹینٹ اچھا ہونا ہے، بھلے سے آپ کا کسی جماعت سے کیوں نہ تعلق، آپ کا اگر کانٹینٹ اچھا ہے، آپ غیر سیاسی بات بھی کریں اچھے کانٹینٹ کے ساتھ۔ اب جس طرح فیصل بڑھائچ ہے، اب فیصل بڑھائچ کو سیاسی تھوڑا ہے، ہسٹری پہ بات کرتا ہے، پالیٹکس پہ بات کرتا ہے، ہسٹوریکل پرسپیکٹو، بہت اچھی، بڑی شاندار، بڑی معیاری ڈاکیومنٹریز بناتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کی ویورشپ دیکھیے ملینز میں۔ اپریسیشن الگ ہے، نیکی کا کام الگ ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج کے دور میں آپ ایک اچھی ڈاکیومنٹری بنائیں، یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے ایک کتاب لکھی اور لائبریری کی نظر کر دی، جب تک لوگ اس سے استفادہ کریں گے آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ وہ بڑی نصابی نوعیت کی چیز ہے، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، لیکن یہ جو آپ کو ایک انتہائی مخولیہ سی فوج ظفر موج نظر آتی ہے سو کالڈ انفلوئنسرز کی، ایسے انفلوئنسرز کے جنہیں شاید ان کے گھر والے بھی نہ جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، وہ اس وقت گورنمنٹ کا نیریٹو پیش کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کچھ لفٹنگ کرتے رہتے ہیں، خوش کرنے کے لیے کہ چلے ہم پر بھی خوش ہوں گے، اور ہمارے مالکوں کے بھی چونکہ یہ مالک ہیں تو اس لیے بہت خوش ہوں گے۔ یہ ان کا طریقہ واردات، تھوڑی ان کی فالوئنگ ہے، کوئی نہیں جانتا نہیں ہے اس کا نقصان کسے ہو رہا ہے، یہ ہے انٹرسٹ۔ حکومت کو تو کوئی لتھی چڑھی نہیں نا، یہ ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ نہیں ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو ان کا امیج بن چکا ہے وہ ٹھیک ہونے میں کم از کم 3 لائف ٹائمز چاہیے، کیونکہ 3 نسلوں
نسلوں کا بگاڑ ہے. تو اس لیے 3 لائف ٹائمز آر ریکوائرڈ فار دیٹ. لیکن پانی کس کا مر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا. یہ حکومت کی آڑ میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹی سی کرتے ہیں صبح شام، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اسٹیبلشمنٹ کے پاس اگر اپنے بندے نہیں ہیں تو بہت بہتر ہے کہ کچھ مت کریں. ان لوگوں سے 100 گنا بہتر ہے کہ آپ بغیر کسی امیج بلڈر اپنے معاملات کریں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، کوالٹی آف ورک پیدا کریں، چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اس طرح کی خستہ حال کرچز کی، ان ٹوٹی ہوئی بیساکھیوں کی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں. یہ خود تو گرتے ہیں، انہیں بھی گراتے ہیں، ساتھ آپ کو بھی گراتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید. اور یہ آئٹمز جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں صرف پاکستان میں نہیں ہے، ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. تھوڑی تھوڑی ویورشپ ہے اور لوگ باقاعدہ انہیں ناپسند کرتے ہیں. یعنی میں اس پہ بہت حیران ہوتا ہوں کہ ان کے چاہنے والے 20 25 30 100 لوگ ہوں گے، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ ان کی 15,000 کی جو ویورشپ ہے، 15,000 10,000 5,000 3,000 2,000 15,000 بھی کیا ہے؟ 15,000 بھی کچھ نہیں، 20,000 بھی کچھ نہیں. دیکھا جائے تو اس میں 95% ان کے ہیٹرز ہوتے ہیں. کبھی ان کے نیچے کمنٹس دیکھا کریں. یہ جس کے حق میں بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس پر پل پڑتے ہیں. جیسے جو ولسن پل پڑا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ. محسن نقوی کیا گیا اس کے پاس عمران خان کے خلاف اس کا ووٹ لینے. اس نے سوچا کہ جس شخص کے خلاف یہ بندہ ہے وہ یقیناً بہترین ہوگا جس پر ہماری چشم تصور یہی دیکھتی ہے کہ وہ بیچارہ بھی اپنی گاڑی میں بھی نہیں بیٹھا ہوگا، تو اس نے فری عمران خان ٹویٹ کر دیا. تو یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے. یہ بالکل فروئی نوعیت کی گفتگو جو آج جس سے میں نے آغاز کیا. لیکن اس وقت چونکہ آپ ایک طرح کی اسٹیٹ آف وار میں ہیں، ذرا غور کریں کہ ایک زمانہ تھا ملکہ ترنم نور جہاں آپ کی امیج بلڈر تھی. سن 65 کی جنگ میں دانشوروں نے، رائٹرز نے، لکھاریوں نے، سنگرز نے، ایکٹرز نے بڑا رول پلے کیا تھا. لیکن آج ان کی جگہ گاربیج نے لے لی. یہ لمحہ فکریہ کسی کے لیے نہیں بجز آپ کے. کیوں؟ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ انٹینسیفائی ہوگا. یہ وار لائک سچویشن رہے گی کافی دیر. ہمیں ہر طرف سے دشمنوں نے، سازشوں نے گھیر رکھا ہے. ان کے ساتھ آپ نے جو کچھ کرنا ہے اللہ آپ کو کامرانی عطا کرے، لیکن اس فرنٹ پر آپ بری طرح پٹیں گے، یاد رکھیے گا. اچھا، اس مذکورہ سیاسی ٹولے کی پرسپشن کا ایک اور ٹیسٹ دیکھیے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی شکل میں نے کسی شہید کے گھر دیکھی ہو، کسی جنازے میں دیکھی ہو، یہ کسی کے ساتھ افسوس کرنے گیا ہو. حالانکہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے بندے ہیں جو زخمی بھی ہوئے، ٹراماٹائز بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے. لیکن مجال ہے کہ یہ لاہور سے اس لیے شاید نہیں نکلتے کہ کہیں اقتدار پہ قبضہ نہ ہو. بہرحال یہ ایک پرسپشن ہے ان کے متعلق، اور پرسپشن از مچ اسٹرانگر دین ریالٹی. آئرونیکلی یہ پرسپشن بھی ہے اور ریالٹی بھی. اسی لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بیچ جو بہت سارے برجز ہوتے ہیں جو حکومت بناتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے تاکہ کوآرڈینیشن چلے، ایک مملکت کا نظام چلے. اس لیک آف کوآرڈینیشن کے سبب ایک بہت بڑا نقصان ہو. ایک تو فیکٹس اینڈ فگرز عوام تک پہنچتے نہیں، پہنچتے ہیں تو فجڈ فگرز پہنچ، اور یہ فجنگ ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان میں سے ایک انتہائی اہم وزیر محترم تو ایسے ہیں کہ جن کا دیکھا جائے تو مڈل نیم ہے فگر فجنگ. تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے، لوگوں میں بے چینی بڑھتی، بے یقینی بڑھتی ہے، اور اس کا نقصان انہیں نہیں ہونا کیونکہ ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتی لوگوں کی اوپینین. یہ اس بات پہ سر تسلیم خم کر چکے ہیں کہ ہم 2 نمبر ہیں بھائی. یہ ایک خاص طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم تو وہ ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی لتھی چڑی نہیں. یہ بالکل اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو ہیں ایسے، یہ حقیقت ہے. لیکن اس وقت حالات کا تقاضا تھا، انہوں نے سڈے نہ لے کیتا سی اسی بھی کر لے. یہ ایک اچھی پھکی ہے جو اپنے آپ کو دیتے ہیں. لیکن بہرحال انہیں فرق نہیں پڑتا، آپ کو فرق پڑتا ہے. یہ آپ کی فکر ہمیں یکا یک کیوں لاحق ہو گئی کہ ایک طویل عرصہ تک تو آپ اندرون خانہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کو بیونڈ بارڈر دیکھنا پڑ رہا ہے. ہو سکتا ہے لڑنا بھی پڑے، معاملات بھی کرنے پڑے. تو آپ کی پرسپشن، آپ کا امیج، آپ کا امپریشن بہت تگڑا ہونا چاہیے. پھر ایک اور پرسپشن، یہ بھی بلا کی نیگیٹو پریشان کن، کہ پاکستان اور بدقسمتی شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اور حالات کی ٹور بھی یہی بتاتی ہے، قرائن بھی یہی بتاتے ہیں، ریزلٹس بھی یہی بتاتے ہیں. آپ زیادہ دور نہ جائیں، معیشت کو دیکھ. ود ایوری پاسنگ ڈے اس کا ستیہ ناس، سوا ستیہ ناس ہوتا چلا جا رہا. حرام ہے کوئی ایک چھوٹی سی رمق، ایک رتی کی امپروومنٹ، ایک انچ کی پیش رفت، کچھ نہیں، بالکل کچھ، بلکہ ترقی معکوس ہے، ریورس گیئر ہے. اینڈ دیٹ از ہیپننگ بائی دا ڈے. دوسرا دیکھیں، خان کا انکار، خان جوں کا توں ہے، ایک جنبش بھی اس میں نہیں ہوئی، اتنی سی بھی. اور پولیٹیکل ڈیڈ لاک وہیں کا وہیں ہے. اب میں نہیں جسٹیفائی کرتا اس کی ضد کو، اور میں نہیں جسٹیفائی کرتا آپ کی ہٹ درمی، لیکن تصادم موجود ہے، اسٹیٹس کو پریویل کر رہا ہے. اور پولیٹیکل ڈیڈ لاک جوں کا توں ہے، پولیٹیکل ڈیڈ لاک لیڈز ٹو بیڈ اکانومی. کہ دیکھیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور تو اور اسی بدقسمتی کے ساتھ ایسوسیٹ لوگ کرتے ہیں ہماری کرکٹ کو. کرکٹ میں کتنی سبکی ہوئی ہے ہماری، اس کو کہتے ہیں انسلٹ ٹو انجری، کہ پٹنا تو تھا ہی ہم نے، بھارت کے ہاتھوں نہ کرو یار. یہ بھی اسی ریلے کا حصہ ہے. چنانچہ اس پرسپشن کو تقویت ملتی ہے کہ ہم بدقسمتی کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. پٹے تو ہم آج بھی ہیں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں، کیونکہ اس طرح کی پٹائی اور بیزتی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک وزیر صاحب گئے تھے تو میں نے کہا تھا پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ، یہ بیزتی نئی چیز ہے، یہ تو روز کا کام ہے. خیر کرکٹ کے زخم ابھی ہرے ہی تھے کہ یہ جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہو گیا. بلوچستان ٹریجڈی از اے گریٹ ٹریجڈی، ہیوج ٹریجڈی. اس میں ڈیتھ ٹول اپنی جگہ پر، یرغمالی اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو ٹرین
ان کو باقاعدہ اغوا کر کے لے جانا، دس از ہسٹری. یاد رکھی جائے گی بات. یہ بھی اسی پرسیپشن کو اسٹرینتھن کرتی ہے. پھر جیسا کہ تذکرہ کیا، آپریشن خندق شروع کر دیا گیا، اور یہ بھی ایک عجیب و غریب آپریشن. جیسے میں نے بتایا کہ ان دونوں نے مل کے 24 گھنٹوں میں آلموسٹ سینچری کر ماری. اور یہ بظاہر ایک معمولی سی چیز لگتی ہے، جی تھانے پہ حملہ کر دیا. تھانے پہ اگر تو ریپیل ہو گئے تو ٹھیک، مار بھگایا ٹھیک، لیکن اگر انہوں نے آ کر قبضہ کیا، مارا کٹا، اسلحہ چھینا، جیسے کہ ان موسٹ کیسز وہ کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ اگلے کم از کم 10 دن تک آپ کا وہ پولیس اسٹیشن آپریشنل نہیں ہو سکے گا. ٹراما ہی نہیں مان، پھر دیگر سسٹمک مسائل ہیں جو حائل ہوں گے. تو ذرا تصور کیجئے کہ ایک علاقے کے چند ایڈجسنٹ پولیس اسٹیشن ایک ہی طرح سے ٹراماٹائز ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کی صورتحال کا انہوں نے سامنا کیا، تو اس علاقے میں کرائم کی صورتحال کیا ہوگی؟ کرائم کیسے شوٹ اپ کرے؟ یہ کیوس کی طرف پہلا قدم، اور کیوس از 50% آف وار. مقصد تو وہ حل کر لیتے ہیں، اس طرح کا کیوس پیدا کر. معیشت کی طرف واپس آتے ہیں. ابھی وہ ڈاماڈول سی معیشت، ٹوٹی پھوٹی سی، وہ بحر اوقیانوس میں غوطے کھاتی نظر آ رہی تھی، کبھی بحر ہند میں اور کبھی بحر الکاہل میں. اسی حالت میں آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ہاتھ کرے. وہ آیا یہ کہہ کر یقین دہانیوں پہ آیا تھا کہ جناب ہم سارا کچھ ٹھیک کر جائیں گے، فکر نہ کریں، 7 بلین آپ کو ملنے ہیں، آپ کی امانت. نو. اور کوئی بعید نہیں کہ وہ صورتحال جسے کریکٹ کرنے کے لیے وہ کہہ گئے کہ ہم ویڈیو لنک پہ رابطہ رکھیں گے آپ کے ساتھ، آپ امپروومنٹ شو کرتے رہیں، ہو سکتا ہے یہ امپروومنٹ کی بجائے ایگراویٹ ہو صورتحال. پھر تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی. پھر امریکی پابندیاں، ہم تو ابھی بغلیں بجانا شروع ہی ہوئے تھے کہ دیکھو جناب پریزیڈنٹ نے شکریہ ادا کر دیا. پہلی تقریر میں شہباز شریف نے تو نئے کپڑے بھی بنوا لیے ہوں گے، اور ایک آدھ کیمرہ مین بھی لے لیا ہوگا کہ تم میری فلم بنانا جب میں پاس سے گزروں گا، اور اے آئی کے ذریعے ڈب کر لیں گے ٹرمپ کی آواز. کوئی اس طرح کی کوئی ڈرامے بازی، کوئی رنگ بازی. پھر آ جائیے بیرونی معاملات کی طرف. ابھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن افغانستان میں بیٹھے ہمارے لیے مسائل کا باعث بن، پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ پروسیڈ کیا جائے. این اس وقت سراج الدین حقانی انٹیریئر منسٹر استعفیٰ دے دیتے ہیں. یہ ہمارے واحد دوست تھے اس حکومت میں، جو پراپر دوست ہوتے. ویسے تو دشمن ملک وہ بھی نہیں ہے، تنزیہ گفتگو وہ ٹکا کے کرتے ہیں، اور افغانیوں سے زیادہ تنزیہ، واہ واہ واہ. آپ ذرا بات کر کے دیکھیں، وہ ملکہ رکھتے ہیں تنزیہ بات چیت کرنے میں. لیکن حقانی صاحب آپ کا ایک بہت تگڑا اسٹرانگ ووٹ تھے، وہ ریزائن کر کے، کیونکہ یہ استعفیٰ انتہائی بے وقت ہے. اس ٹائم پر ہمیں ان کی بے پناہ ضرورت. چنانچہ ان کا یہ بے وقت آؤسٹر بھی اسی جنکس کا حصہ شمار ہو. پھر آ جائیے پبلک، ہماری پبلک، پاکستانی پبلک، اس قدر ایپیتھیٹک، اس قدر ڈس انٹرسٹڈ، لا تعلق پبلک میں نے کم از کم اپنی زندگی میں اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ اسٹرینتھن ہی کیا ہے اس بیچاری معصوم پبلک نے. لیکن آج وہ ان ایکشن کا شکار ہے، انرشیا کا شکار، اور اس کا یہ گناہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. پی ٹی آئی اس کی ریزن ضرور ہے، لیکن انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کہہ کے نہیں کرواتی ہے سارا. مثلا یہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، دیکھیں غلطیاں ادارے کرتے چلے آئے ہیں. بڑے سے بڑا ادارہ پینٹاگن بھی غلطیاں کرتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، کانگریس کرتی ہے، وائٹ ہاؤس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو کوئی ایسی بات، انڈیویجولز کرتے ہیں، ادارے کرتے ہیں، آرگنائزیشنز کرتی ہیں، حکومتیں کرتی ہیں، اسٹیبلشمنٹس کرتی ہیں. لیکن بعض غلطیاں حماقتوں کے زمرے میں آتی اور ان پر بڑی بھاری قیمت ادا کر. اس سچویشن کو دیکھیے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کو پکڑ کے باہر نکال دیا حکومت سے. یہ کوئی غلطی نہیں تھی. یہ وہ کہہ سکتا ہے جی میں لے کر آیا تھا تو میرا اتنا رائٹ تو بنتا تھا نا کہ خان صاحب یو آر ناٹ ٹوئنگ دا لائن ناؤ، یو آر ناٹ سرونگ دا پرپز، تو لیٹس سے گڈ بائی ٹو ایچ ادر. اس پر بہت کم لوگ ریئیکٹ کریں گے. وہ ریئیکشن ہوا تھا جب زرداری صاحب نے آ کر لوٹوں کی لوٹ سیل لگائی، اس کی پیش بندی کرنی چاہیے تھی. باجوہ صاحب آئی تھنک ول بی نون ان ہسٹری کہ موسٹ انپریپیئرڈ جنرل اگر کوئی ہو سکتا ہے. میں نے بڑے دیکھیں، غور سے دیکھیں جنرل، تو اس حوالے سے ہی اسٹینڈز آؤٹ اینڈ آئی ایم شیور ہی ول بی ریممبرڈ فار ڈفرنٹ تھنگس. دس از گوئنگ ٹو بی ون آف دوز. کوئی تیاری، کوئی اس نے پیش بندی نہیں کی تھی، کوئی پلاننگ نہیں. جو سب سے بڑی غلطی اس رجیم چینج، عمران خان کے آؤسٹر اور عمران خان کی امیج بلڈنگ میں، اس کی کلٹ بلڈنگ، اس کو جو ایک دیوتا کا روپ دیا گیا ہے، اس میں جو بنیادی غلطیاں تھیں 3-4 سر فہرست تھی کہ دنیا بھر کا جو گند تھا وہ اٹھا کر آپ اس معصوم قوم کے سر پر تھوپ. جن لوگوں کی طرف وہ دیکھنا نہیں چاہتے، آپ یقین کیجئے یہ عمران کی محبت نہیں ہے، وہ تو اب آ کے ہوگی نا، اب تو آ کے پھر اور بہت کچھ ہو گیا. سٹارٹ میں ایسا نہیں، یہ ان کی نفرت تھی جو عمران کی محبت میں کنورٹ ہوتی.